اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ٹرانسفر کیے گئے ہیں ججز، جس میں پیونی جج جو ہیں وہ اب روسٹر کے مطابق سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ، بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، تیسری بار ایسوسی ایشن جو ملحقہ ہیں لوئر کورٹس کی ہیں، ان سراپا احتجاج ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرانسفر کیے جانے والے جج نہیں ہیں؟ کیا ٹرانسفر کیے جانے والے جو ہیں وہ کوئی دوسرے پیشے سے وابستہ؟ کیا ڈاکٹر انجینئرز کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے؟ کیا ان کے ساتھ کوئی ایسا ٹیگ ہے؟ کیا وہ سیاست سے وابستہ ہیں؟ کیا انہوں نے وہ سیاستدان ٹرانسفر کیے ہیں؟ آرٹیکل 200 بھرپور جو ہے نا، وہ کھلے عام جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہے کہ صدر کا یہ اختیار ہے کہ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس آف پاکستان اور کنسرنڈ چیف جسٹس آف دا کنسرنڈ کورٹ، اور جس کو ٹرانسفر کرنا ہے اس کی کنسنٹ لینا ضروری ہے۔ تو پھر خط لکھنے کا جو عمل ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا الارمنگ ہے کہ کس طریقے سے بار ایسوسی ایشن کو کس طرح انگیج کیا جا رہا ہے، اور کس طرح اس کا جو ہے وہ بے دریغ بھرپور غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 200 آپ نے پڑھا ہے تو یہ صدر کا صواب دید ہے کہ وہ ٹرانسفر کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے ٹرانسفر ہوئی ہے، ایک لاہور ہائی کورٹ سے ہیں، ایک بلوچستان سے اور ایک سندھ سے ہیں۔ تو ہونے والے بھی جج ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، قاضی ہیں، منصف ہیں اور قانون دان ہیں۔ تو پھر کاہے کا درد اور پھر کاہے کا مڑوڑ ہے؟ اور اس میں پیونی جج جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو مطالبہ ججز نے کیا گیا ہے، متبینہ طور پر 5 یا 6 ججز نے جو خط لکھا تھا، ان کے مطابق وہ 3 سینئر ججز میں سے ایک جج لگایا جائے 26ویں ترمیم کے بعد۔ تو آپ کا یہ معاملہ ہی نہیں رہتا، اور ویسے بھی ٹرانسفر والا تو ایلیمنٹ ہی نہیں، آپ ہوتے کون ہیں ان کو یہ چیلنج کرنے والے؟ مکلا سے سوال ہے کہ یار آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو قانون سارا سمجھ آتا ہے، آرٹیکل 200 آپ نے ہم سے زیادہ بہتر سمجھا ہوگا، ایک بار اس کو پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی بھی ٹرانسفر کسی بھی کورٹ سے پاسبل ہے ود کنسلٹیشن آف چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو پھر تو یہ درد، یہ مڑوڑ جو ہے آپ کی سیاست سے جو وابستگی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے یہ بیان دیا ہے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کسی جج کے لیے یہ نہیں کر رہے، تو آپ جج کے لیے نہیں کر رہے لیکن آپ ججز کے خلاف ضرور کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ایکشن پہ ذرا ہوا ریویو کریں، آپ جن ججز کے خلاف کر رہے ہیں کیا وہ کورٹس میں، کیا کسی کنسرن کورٹ سے نہیں آئے؟ کیا وہ ہائی کورٹ میں اپوائنٹڈ نہیں ہیں؟ کیا وہ قانون کے مطابق نہیں آئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ ایسے نہ کریں کہ آپ کا جو ایک ہمارے دل میں، وہ جو دل میں ایلیمنٹ ہے محبت والا، جو ایک رسپیکٹ والا ہے، اس کو آپ نہ ختم کریں۔ میڈیا والی جو پیکا آپ نے اس میں جوڑا ہے اپنے صرف تئیں، وہ بھی اس میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے اوپر حکومت اس پیج پہ آ گئی ہے کہ جو متنازع شقیں ہیں اس پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ تیسرا، پی ٹی آئی کا جو پلان ہے وہ انہوں نے کے پی میں اجلاس بلا لیا ہے کہ وہ سیاست کا جو ہے وہ نیا رخ بدلنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو مینار پاکستان کا رخ کیا جائے، جو ڈی چوک پر دوبارہ یاد تازہ ہو جائے، اور ریاست پہ پھر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جائے مبینہ طور پہ، کہ جس طرح ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے، جس میں اب کیونکہ جنید اکبر خان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، جس کے بارے میں اپنی پارٹی میں سے بہت سے بیانات ہیں کہ یہ جو ہے وہ پچھلے جو گیدڑ ہیں ان کو انہوں نے پیچھے ہٹا دیا ہے، اور اب یہ جو ہیں وہ شیڑ دل، میں نے شیر نہیں کہا، شیڑ دل، یہ لوگ آ کے اب جو ہیں وہ فتنہ پرور بن کے اور فساد دنگا کریں گے اور ریاست پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ ملتان میں ایک فالح زدہ لڑکی کو، جس کو متاثرہ لڑکی کو پیر صاحب جو ہیں وہ جعلی پیر جو ہے، اس کو باپ نے بیٹی کو دم کرنے کے لیے گھر بلایا، اور جو جعلی پیر صاحب ہیں جن کو پیر ہونے کا ہی نام دیا گیا ہے، یہی سب سے بڑا ہمارے لیے المیہ ہے کہ وہ اسلام کا نام یوز کرتے ہوئے ایسے درندے لوگ، انہوں نے اس کو مبینہ طور پہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ باپ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا، ملتان پولیس کے مطابق ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ چونکہ نام لینا مناسب نہیں ہے اس لیے میں آپ سے نام نہیں شیئر کر رہا، لیکن سٹوری کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بچی کو، اس لڑکی کو پہلے تو ہے وہ فالج زدہ، اس فالج کا اگر مثال دے رہا ہوں، اگر ہمارے یہاں معاشرے میں ابھی بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ آپ نے کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو ہم دم پہ جو ہے وہ بلیو رکھتے ہیں، دعا پہ بلیو رکھتے ہیں اوبویسلی، لیکن اس طرح کے عناصر، اس طرح کے گھنونے گندے غلیظ عناصر جو کہ اپنے نام کے ساتھ پیر لگاتے ہیں، جو کہ جعلی پیر ہیں بلکہ پیڑ ہیں، اور ایسے عناصر کو صفاقانہ لوگوں کو بھرپور طریقے سے ان کا کنڈیم کرنا چاہیے، ان کو معاشرے میں جو ہے وہ ان کو کوئی جگہ نہیں دینی چاہیے، اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے، اور ایسے
جعلی ڈھونگے اور گھٹیا لوگوں سے اپنے خاندان کو خود کو محفوظ رکھیں۔ اور اس شخص سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ملتان پولیس چونکہ وہ فرار ہو گیا اس گھنونے واقعے کے بعد اور ایسی واردات کے بعد، جو اس بچی پہ داغ لگانے کے لیے جو آیا اس نام پہ کہ اس کو دم کرے گا، اور وہ والدین کا یہ یقین ہوگا کہ والد کا یہ یقین ہوگا کہ چلیں ہم گھر میں لائیں گے۔ میرا خیال ہے وہ ڈھونگی پیر بھی جو ہے نا، وہ پیڑ جعلی پیڑ جو ہے، وہ بھی اس کو بھی کسی سیاسی گدی سے جو ہے نا وہ آگے یہ نسبت ملی ہوئی ہے، اور اس نے یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اسلام کے ایلیمنٹ کو معاشرے میں اللہ کے جو نزدیک لوگ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ایک تاثر غلط پیدا کر دیا ہے۔ بھرپور کوشش کریں اس شخص کو گرفتار کر کے انجام تک پہنچائیں، اور اس کا اذیت ناک جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے مبینہ زیادتی کی ہے اس کے دل پہ کیا گزری۔ تو پہلے سے وہ فالج کا اٹیک ہوا، اور اس پہ ٹھیک کروانے کے لیے، دم کروانے کے لیے والد جب گھر لایا، تو شرم اور غیرت کے نام کی یہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ ایسے عناصر کو ان کو ضرور ضرور کڑی سے کڑی سزا دلوانی چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہوگا۔ بے دردی سے قتل کرنے والی سوتیلی ماں نے لاہور کے علاقہ کینٹ میں 3 سالہ بچی کو منہ پہ کپڑا رکھ کے قتل کر دیا بے دردی سے۔ سوتیلی ماں ہونا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیا انہوں نے میسج دیا ہے کہ جو اپنی اولاد ہے بس وہی اولاد ہے، اور اگر وہ آپ کی سوتیلی بچی ہے جو کہ اوبویسلی دوسری بیوی ہیں۔ میری ایس پی کینٹ سے جب بات ہوئی اور میں نے اس بات پہ پوچھا کہ آخر اسپیسیفک کوئی ریزن یا دماغی توازن کا ایشو یا کوئی نفسیاتی مریضہ ہونے کا کوئی اندیشہ پایا جاتا ہو، انہوں نے مجھ سے یہ شیئر کیا کہ انیشل انویسٹیگیشن میں اس بچی کو جس کا قصور یہ ہے کہ وہ سوتیلی ہے، صرف نفرت کا جو ایلیمنٹ ہے، آپے سے باہر ہونے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس معصوم سی ایک 3 سالہ بچی کو اس سوتیلی ماں نے قتل کر دیا، اور منہ پہ کپڑا رکھ کے، جو کہ سانس رکنے کی وجہ سے اوبیسلی بچی وجہ سے 3 سال کی بچی کا کیا اسٹیمنا ہے، اور اس کو اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ سفیان جو کہ اس کے ہسبینڈ ہیں، ان کی مدیت میں علینا کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میسج جو معاشرے میں اس طرح سے جاتا ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی اگر سوتیلی ماں ہے یا سوتیلی اولاد ہے، تو آپ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہیومن، ایٹ لیسٹ ہیومن والا ایلیمنٹ آپ کے دل میں جو ڈر ہے، خدا کا خوف ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے، اپنی اولاد سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر معاشرے میں اگر دوسری شادی کا تصور ہے یا تیسری کا یا چوتھی کا، تو آپ کو اسلام نے اجازت دی ہے، تو اپنے اندر اتنا کم از کم پیشنس ضرور پیدا کر لیں کہ اگر آپ پھر شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا دوسرا ایکسیپٹنس لے رہے ہیں، تو پھر یہ بھی ایکسیپٹ کریں کہ اگر آپ نے جیسے شادی کی، اگر اس میں سے اولاد ہے پہلے سے موجود ہے یا آپ کی اولاد ہے، تو دونوں کو بلا جو ہے تفریق اور بلا کشادہ دل رکھ کے کھلے جو ہے وہ دل سے پھر ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تاکہ معاشرے میں ایسے جو عناصر ہیں اور یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ختم کیا جا سکے۔ کراچی کے گورنمنٹ کالج وومن کے ناظم آباد کے جو کہ رپورٹڈلی ہے، اس کے سپرنٹینڈنٹ نے فیمیل جو لڑکیاں ہیں، طالبات ہیں، ان سے فراڈ کے تھرو 9 لاکھ روپیہ تقریباً جو رپورٹ ہوا ہے وہ ان سے فیس کی مد میں فراڈ کیا اور اس کو لے اڑا۔ اب جب کہ اس کی پکڑ کے لیے جو پرنسپل کی مدیت میں وہ مقدمہ درج ہوا اور اس کو پروب کرنا سٹارٹ کیا، پولیس تک بات پہنچی، مقدمہ درج ہو گیا۔ جب اس کی گرفتاری کے لیے اس کی رہائش پہ چوتھی منزل پہ جب پہنچے، اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور اب اس کو معلوم ہو گیا کہ میری گرفتاری ہو رہی ہے اس فراڈ کو رپورٹڈلی، تو وہ اس نے چوہے مار گولیاں جو ہے وہ کھا کے خودکشی کی کوشش کی۔ اب جو کہ ہسپتال میں داخل ہے لیکن خطرے سے باہر ہے۔ لیکن ایسے ایلیمنٹ فراڈ، ایک تو آپ کے پاس سرکاری جاب ہے، آپ نے ایک امیج کیا سرکاری جاب کا کیا دیا، اور دوسرا آپ نے فراڈ کیا ان طالبات کے ساتھ جو کہ پہلے تعلیم کے زیور سے راستہ ہو رہی ہیں۔ خیر ان کا تو ایڈمٹ کارڈ بھی ایشو ہو چکا ہے۔ بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس طرح کے فراڈ معاشرے میں جو پھر رہے ہیں ان کو انجام تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا جا سکے، اور اس کو واپس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بحال کیا جا سکے، اور ایسے عناصر کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ لیکن سٹوری رپورٹ یہی تھی کہ چلیں ضرورت بھی ہو، اگر آپ نے ایسا کیا بھی ہے تو اگر آپ نے بچنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے، قانون کو اس کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے، جو کہ ان کا بالکل ایک بیان بھی آ گیا پولیس کا کہ جیسے یہ اس کو ڈسچارج کریں گے وہ اس کا بیان لیں گے، اور اوبویسلی قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔